بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل، ان کی اولاد پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، میری، آپ کی، پوری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ صاف کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، بشارت سناتا ہوں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات کے حوالے سے مکمل تفصیل بتائیں گے۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں کیا معجزات رونما ہوئے، آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کب اور کیوں آسمان پر اٹھایا، اور آخر زمانے میں آپ علیہ السلام کا نزول کب، کیسے اور کہاں ہوگا، یہ تمام تر تفصیلات آج کی ویڈیو میں شامل کی جائیں گی، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اور ان پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 46 میں فرمایا، اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ ابن جریر نے تحریر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال تھی، اور نبوت کے 3 سال بعد یعنی 33 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن مجید کی 13 سورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ 26 مقامات پر عیسیٰ علیہ السلام، 23 مقامات پر ابن مریم، 11 جگہوں پر مسیح علیہ السلام، اور 1 مقام پر آپ کو عبداللہ کہا گیا ہے۔ قرآن مجید کی 19ویں سورت سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے نام پر ہے، جس میں حضرت مریم بنت عمران اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی 3ری سورت سورہ آل عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد ماجد کے نام سے منسوب ہے، جس میں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی 5ویں سورت سورت المائدہ میں اس کھانے کا ذکر ہے جس کی فرمائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی جس پر آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے خوان کا نزول ہوا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، اور اسی بارے میں مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں، قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کے 11ویں رکوع میں حق تعالیٰ نے انبیاء سابقین علیہ السلام کا ذکر ایک ہی آیت میں اجمالاً کرنے پر اکتفا فرمایا۔ اس کے بعد تقریباً 3 رکوع اور 22 آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کا ذکر کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا ذکر، ان کی نظر کا بیان، والدہ کی پیدائش، ان کا نام، تربیت کا تفصیلی ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بطن مادر میں آنا، پھر ولادت کا مفصل حال، ولادت کے بعد ماں نے کیا کھایا پیا اس کا ذکر، اپنے خاندان میں بچے کو لے کر آنا، ان کے تان و تشنیع، نومولود مسیح علیہ السلام کو بطور معجزہ گویائی عطا ہونا، قوم کو دعوت دینا، ان کی مخالفت، حواریین کی امداد، یہودیوں کا نرغہ، زندہ آسمان پر اٹھایا جانا وغیرہ۔ پھر احادیث متواترہ میں ان کی مزید صفات، شکل و صورت، حیت، لباس وغیرہ کی پوری تفصیلات۔ یہ ایسے حالات ہیں کہ قرآن و حدیث میں کسی نبی اور رسول کے حالات اس تفصیل سے بیان نہیں کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو پاک کر کے اپنا برگزیدہ بنا لیا اور انہیں عورتوں میں سے منتخب فرما کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دے دی، جو آئندہ بنی اسرائیل کے رسول اور رہنما بننے والے تھے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورت آل عمران میں کچھ ان الفاظ میں کیا ہے،
اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں میں منتخب کیا ہے، مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ اے محمد، یہ باتیں اخبار غیب سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرعہ ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون بنے گا، تو تم ان کے پاس نہیں تھے اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم، اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور جو دنیا اور آخرت میں باآبرو اور اللہ کے خاصوں میں سے ہوگا، اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں کلام کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا۔ مریم علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار، میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تو لگایا نہیں؟ فرمایا کہ اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور وہ انہیں لکھنا پڑھنا اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر آئیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ پرندہ بن جاتا ہے، اور اندھے اور کوڑھی کو تندرست کرتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، سو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے زمانے کی تمام عورتوں میں بلند مقام عطا فرمایا ہے، اور انہیں اس شرف کے لیے منتخب فرما لیا ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنے کی قدرت کا اظہار فرمائے گا۔ اس کے علاوہ یہ خوشخبری بھی دی کہ پیدا ہونے والا بچہ ایک معزز نبی ہوگا، وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا، وہ بچپن میں بھی لوگوں کو توحید کی دعوت دے گا، اور ادھیڑ عمر بھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ ادھیڑ عمر کو پہنچیں گے اور اس عمر میں بھی لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ بکثرت عبادت اور رکوع و سجود میں مشغول رہیں تاکہ اس عزت افزائی کی مستحق ثابت ہوں اور اس نعمت کا شکر ادا ہو۔ اس حکم کی تعمیل میں آپ بہت طویل قیام کیا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کے والدین پر رحمت نازل فرمائے۔ فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا۔ اس سے مراد اس زمانے کی عورتوں پر افضلیت بھی ہو سکتی ہے، اور ہر زمانے کی تمام خواتین پر افضلیت بھی مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ بعض حضرات کے نزدیک حضرت مریم علیہ السلام کو نبوت کا مقام حاصل تھا۔ ان علماء کے نزدیک حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی نبی تھیں، کیونکہ ان سے فرشتوں نے کلام کیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے قرآن مجید میں وحی کا لفظ وارد ہے۔ اس صورت میں آیت کا یہ مفہوم بھی لیا جا سکتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام ان خواتین سے بھی افضل ہیں۔ تاہم امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اکثر علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ نبوت کا منصب مردوں کے لیے خاص ہے، لہٰذا آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو مقام صدیقیت کی حامل خواتین میں سب سے بلند مقام عطا فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 خواتین تمام جہانوں کی عورتوں سے افضل ہیں، مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ، خدیجہ بنت خولد اور فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، جب آپ نے جھک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی تھی
تو آپ کیوں رو پڑی تھیں اور پھر کیوں ہنس دی تھیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ اسی بیماری میں وفات پا جائیں گے۔ اس پر مجھے رونا آ گیا۔ پھر میں جھکی تو آپ نے فرمایا کہ گھر کے افراد میں سے سب سے پہلے میں آپ سے جا ملوں گی، اور یہ بتایا کہ میں مریم بنت عمران کے سوا تمام خواتین جنت کی سردار ہوں گی۔ تب میں ہنس دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان 4 خواتین میں سے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا درجہ زیادہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں تو بہت سے افراد کامل ہوئے، عورتوں میں صرف فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کامل ہوئیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسری عورتوں سے اس طرح افضل ہیں جس طرح سوریت دوسرے تمام کھانوں سے افضل ہوتا ہے۔ کمال سے مراد غالباً اپنے اپنے دور میں کمال کا حصول ہے، کیونکہ ان دونوں خواتین نے ہونے والے نبیوں کی پرورش کی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس امت میں کوئی خاتون کمال کے اس درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا با کمال ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بعثت سے پہلے 15 سال اور بعثت کے بعد 10 سال گزارے۔ اپنی تمام دولت اللہ کی راہ میں قربان کر دی اور مشکلات کے دور میں آپ کی دلجوئی فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی بہنوں پر یہ افضلیت حاصل ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا صدمہ برداشت کرنا پڑا، جبکہ آپ کی دوسری بہنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں وفات پا چکی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سے وافر حصہ ملا تھا۔ آپ کے سوا کوئی ام المومنین کماری ہونے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں نہیں آئیں۔ جب منافقوں نے آپ کی عزت پر انگلی اٹھائی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کی بریت نازل فرمائی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد تقریباً 50 سال زندہ رہیں۔ اس دوران میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن و سنت کی تبلیغ میں مشغول رہیں۔ مشکل شرعی مسائل میں آپ فتووں کے ذریعے سے امت کی رہنمائی فرماتی رہیں اور اختلاف پیدا ہونے کی صورت میں صلح کرواتی رہیں۔ اس لیے بعض علماء کرام نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سمیت تمام امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہم سے افضل قرار دیا ہے۔ تاہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک دوسرے سے افضل قرار دینے کے مسئلے میں خاموشی ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اور حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہر العقول واقعے کو سورہ مریم میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور قرآن میں مریم کا بھی ذکر کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئیں تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا۔ اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو وہ ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن گیا۔ مریم بولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ میرے لیے آسان ہے اور میں اسے اسی طریق سے پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت اور مہربانی بناؤں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔ سو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں۔ پھر درد ذہ ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، کہنے لگیں کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ کھجوریں جھڑ پڑیں گی، تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی منت مانی ہے، لہٰذا آج میں کسی آدمی سے ہرگز کلام نہ کروں گی۔
پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لے آئیں۔ وہ کہنے لگے کہ مریم، یہ تو نے برا کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ بدعتوار آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔ تب تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بولے کہ ہم اس سے کیسے بات کریں، کیونکہ یہ تو گود کا بچہ ہے۔ بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ رہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا، اور جس دن میں پیدا ہوا ہوں اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام و رحمت ہے۔ یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں، اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ اللہ کو سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، سو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر اہل کتاب کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا، سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کے لیے بڑے دن یعنی قیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہے۔ اور پھر سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس یعنی مریم کو بھی یاد کرو جس نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا، تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ دوستو، جیسے کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ محترمہ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آپ کے سرپرست حضرت زکریا علیہ السلام تھے جو اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے آپ کے لیے ایک حجرہ مخصوص کر دیا تھا کہ وہاں اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ آپ نے اتنی محنت اور شوق سے اللہ کی عبادت کی کہ اس دور میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ پر خاص فضل کیا اور بے موسم پھل عطا فرمائے۔ فرشتوں نے آپ کو اللہ کی منتخب بندی ہونے کی بشارت دی، نیز یہ بشارت بھی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو انتہائی پاک باز، معزز، بلکہ ایک محترم نبی ہوگا جسے معجزات دیے جائیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اس خوشخبری پر بہت تعجب ہوا، کیونکہ وہ شادی شدہ بھی نہ تھیں اور بد کرداری سے بھی مبرہ و منزہ تھیں۔ فرشتے نے انہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کا کن کہنا کافی ہوتا ہے، وہ کام بغیر اسباب کے بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کی مرضی پر سر تسلیم خم کر دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ معاملہ ان کے لیے ایک بڑی آزمائش کا باعث ہوگا۔ لوگ حقیقت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے زبان تان دراز کریں گے، کیونکہ عام لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں، غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔ حضرت مریم علیہ السلام صرف ضروری کام کے لیے مثلاً پانی وغیرہ لینے کے لیے مسجد سے نکلتی تھیں یا ماہانہ عذر کے ایام مسجد سے باہر گزارتی تھیں۔ ایک دن وہ کسی کام کے لیے مسجد سے نکلیں اور گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک مشرقی مکان میں آئیں، یعنی مسجد اقصیٰ کے مشرق کی طرف تشریف لے گئیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، پس وہ ان کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ جب انہوں نے فرشتے کو دیکھا تو اسے انسان سمجھ کر بولی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے واضح کیا کہ وہ انسان نہیں بلکہ انہیں اللہ نے یہ خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ کو ایک پاک باز بیٹا ملنے والا ہے۔ انہوں نے تعجب سے کہا، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ یہ مجھ پر بہت آسان ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق اس کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے۔ وہ اسباب و علل کا محتاج نہیں۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جن کی پیدائش میں نہ کسی مرد کا حصہ تھا نہ عورت کا۔ اسی نے حضرت حوا علیہ السلام کو صرف مرد سے پیدا کیا۔ اس نے باقی سب کو مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ماں سے بغیر باپ کے پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت۔ وہ جوانی اور بڑھاپے میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوگا۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ متعدد علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری۔ یہی پھونک آپ علیہ السلام کے بطن میں پہنچ کر بچے کی ولادت کا سبب بن گئی۔
بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے منہ میں پھونک ماری تھی، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے، اور مریم بنت عمران جس نے اپنی ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں ایک جان پھونک دی۔ آپ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہے؟ بظاہر یہی بات درست معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح عورتوں کی حالت ہوتی ہے اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کی کیفیت ہوئی، یعنی تقریباً 9 ماہ کی مدت اس حال میں گزری۔ بعض کہتے ہیں کہ حمل و ولادت کا سارا معاملہ آنن فانن طے ہو گیا، بعض لوگوں نے 9 گھنٹے کی مدت بیان کی ہے۔ وہ اس فرمان الہی سے استدلال کرتے ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ مریم میں کیا ہے۔ پس وہ حمل سے ہو گئیں اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ پھر درد ذیح انہیں ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا۔ تاہم یہ استدلال مضبوط نہیں، بلکہ یہ معمول کے مطابق حمل و ولادت کا معاملہ تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے امید سے ہونے کی خبر ہر جگہ پھیل گئی، جس سے آپ کو اور آپ کے خاندان کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض بد کردار لوگوں نے آپ کو یوسف نجار کے ساتھ متہم کر دیا، اور وہ بھی ایک نیک آدمی تھا جو بیت المقدس میں عبادت میں مشغول تھا۔ چنانچہ مریم علیہ السلام ان سب سے الگ ہو کر ایک دور دراز مقام پر تشریف لے گئیں۔ بعض روایات کے مطابق آپ بیت اللحم کی بستی میں چلی گئیں۔ بعد میں اسی مقام پر کسی بادشاہ نے ایک عظیم الشان عمارت تعمیر کر دی۔ پھر درد ذیح اسے ایک کھجور کے تنے کے قریب لے آیا اور بے ساختہ زبان سے نکلا، کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ آپ اس وقت 2 گنا تکلیف میں مبتلا تھیں، جسمانی طور پر ولادت کے درد سے دوچار تھیں اور ذہنی طور پر مستقبل کے تفکرات میں گھری ہوئی تھیں۔ آپ کو یقین تھا کہ لوگ آپ کی باتوں پر اعتبار نہیں کریں گے، بلکہ الزام تراشی اور طعن و تشنیع کی بوچھاڑ کر دیں گے۔ آپ ایک مقدس گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں اور خود بھی عبادت کے لیے خلوت نشین تھیں اور زہد و ریاضت میں ممتاز تھیں۔ لوگ آپ کے بارے میں ہر قسم کی بدگمانی کا اظہار کریں گے، یہ خدشہ آپ کے لیے سوہان روح بنا ہوا تھا، اس لیے آپ کی زبان پر موت کی خواہش کے الفاظ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس نے اسے نیچے سے آواز دی کہ آرزدہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ یہ آواز کس نے دی؟ بہت سے علماء تفسیر نے فرمایا ہے کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جنہوں نے آپ کو آواز دی۔ البتہ بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہ آواز خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ پھر آپ سے کہا گیا، چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ جس درخت کے تنے کو ہلانے سے آپ کو تازہ کھجوریں ملنے کی خوشخبری دی گئی تھی، وہ خشک تنا تھا یا پھلدار درخت؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہ درخت تو کھجور ہی کا تھا، لیکن اس پر پھل نہیں تھے، کیونکہ آپ کی ولادت موسم سرما میں ہوئی تھی اور اس وقت کھجور پر پھل نہیں لگتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے احسان کے طور پر فرمایا، کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ پھر اسی آواز دینے والے نے کہا، اگر تجھے کوئی انسان نظر آ جائے تو اشارے سے کہہ دینا، میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ ان کی شریعت میں ترک کلام کے ساتھ روزہ رکھنا جائز تھا، ہماری شریعت میں چپ کا روزہ رکھنا منع ہے۔ علماء کرام نے اہل کتاب سے نقل کیا ہے کہ مریم علیہ السلام کئی دن تک نظر نہ آئیں، لوگ آپ کی تلاش میں نکلے، جب ملی تو ان کی گود میں بچہ تھا۔ وہ حیران ہو گئے اور بولے، مریم تو نے بڑی بری حرکت کی، لیکن یہ بات صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود ہی تشریف لائی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نفاس کے 40 دن کی مدت مکمل کرنے کے بعد واپس آئی تھی۔ انہوں نے کہا، اے ہارون کی بہن۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہارون اس زمانے کے ایک عبادت گزار ولی تھے۔ مریم علیہ السلام بھی اسی کی طرح بہت عبادت کرتی تھیں، اس لیے لوگوں نے آپ کو اس سے تشبیہ دیتے ہوئے ہارون کی بہن کہہ دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے نبی ہارون علیہ السلام کی طرح عبادت گزار ہو۔ محمد بن کاظ کرزی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی سگی بہن قرار دیا ہے۔ یہ ان کی غلطی ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کئی صدیوں کا فاصلہ ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران بھیجا۔ وہاں کے لوگوں نے مجھ سے کہا، تم لوگ جو قرآن میں پڑھتے ہو
اے ہارون کی بہن، موسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام سے بہت مدت پہلے گزرے ہیں، پھر یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں میں نے سفر کر کے مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات بیان کی۔ آپ نے فرمایا تو نے انہیں کیوں نہ بتایا کہ وہ لوگ اپنے انبیاء و اولیاء کے نام پر نام رکھ لیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مریم علیہ السلام کا ایک بھائی ہارون بھی تھا جو دینداری، نیکی اور عبادت میں مشہور تھا، اس لیے انہوں نے کہا نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بدکار تھی، یعنی تیرا بھائی بھی نیک تھا، ماں باپ بھی نیک تھے، پھر تجھ سے یہ غلطی کس طرح ہو گئی؟ جب صورتحال نازک ہو گئی اور اللہ کے سوا کہیں سے مدد کی توقع نہ رہی تو مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اسی سے پوچھ لو، یہ خود ہی حقیقت کا اظہار کرے گا۔ سب کہنے لگے لو بھلا ہم گود کے بچے سے کیسے باتیں کریں؟ جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے قوم کے پاس تشریف لائیں، قوم کے لیے یہ تسلیم کرنا ناممکن ہو گیا کہ بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم سے معجزانہ خطاب کیا۔ وہ حضرت مریم علیہ السلام سے بحث کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ وہ ہم سے مذاق کر رہی ہیں۔ اچانک بچہ معجزانہ طور پر بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں رہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن، میری موت کے دن اور جس دن میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا پہلا کلام ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آپ نے نہ اللہ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا نہ اللہ کا شریک۔ اس سے عیسائیوں کے اس عقیدے کی نفی ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ بھی خدا تھے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس الزام کی تردید کی جو آپ کی والدہ محترمہ پر لگایا جا رہا تھا اور جس کی وجہ سے خود آپ کو ناجائز بچہ قرار دیا جا رہا تھا۔ آپ نے واضح کیا کہ آپ کو اللہ نے کتاب و حکمت عطا فرمائی ہے، اور جسے یہ شرف حاصل ہو اس کی ولادت غیر شرعی طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بہتان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا صحیح واقعہ بیان فرمایا اور بتایا کہ صحیح اور سچا واقعہ اسی طرح ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کے گستاخانہ عقائد اور عیسائیوں کے گمراہی پر مبنی عقائد کی تردید فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم اور یہ ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ اس کی اولاد ہو، وہ تو بالکل پاک ذات ہے۔ وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی پوری تاکید کے ساتھ یہی بات بیان فرمائی گئی ہے۔ مثلا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محمد، یہ ہم تم کو اللہ کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا حال اللہ کے نزدیک آدم جیسا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے۔ یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، سو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت حال تو معلوم ہو ہی چلی ہے، تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ، اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق اللہ سے دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ یہ تمام بیانات صحیح ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ سو اگر یہ لوگ پھر جائیں تو اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھیں جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث و مناظرے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ یہ وفد 60 افراد پر مشتمل تھا، جن کے سربراہ 3 افراد تھے جن کے نام عاقب، سید اور ابو حارثہ بن علقمہ تھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں، جن میں حضرت مریم علیہ السلام کے حالات
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بیان ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اگر وہ آپ پر ایمان نہ لائیں اور آپ کی پیروی نہ کریں تو ان سے مباہلہ کیجیے، لیکن جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عزم و ارادہ دیکھا تو مباہلہ سے باز آ گئے اور صلح کی پیشکش کرنے لگے۔ ان کے سردار عاقب نے وفد کو مخاطب کر کے کہا، اے عیسائیوں کی جماعت، تمہیں خوب معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اور رسول ہیں۔ انہوں نے تمہارے نبی کے متعلق خوب تفصیلی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ تمہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ جس قوم نے بھی کسی نبی سے مباہلہ کیا ہے وہ نیست و نابود ہو گئی، لہٰذا اگر تم بھی مباہلہ کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے اگر تم اپنے ہی دین و عقائد پر قائم رہنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے وطن لوٹ جاؤ۔ انہوں نے سردار کی بات مان لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے لی کہ وہ جزیہ دے کر اپنے دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں۔ آپ نے جزیے کی وصولی کے لیے ان کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودی قوم 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ کچھ لوگ تو ایمان لانے کے بجائے کفر پر اڑے رہے۔ انہوں نے آپ اور آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ پر نازیبہ الزام تراشی کی، اور کچھ یہودی آپ پر ایمان لانے کا دعویٰ کر کے غلو میں مبتلا ہو گئے اور آپ کو اللہ قرار دیا، اور ایک فرقے نے آپ کو اللہ کا بیٹا تسلیم کیا۔ صحیح ایمان رکھنے والوں نے آپ کو اللہ کا بندہ اور رسول تسلیم کیا۔ نجات کے مستحق یہی لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ گواہی دے کہ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے آنے والی ایک روح ہے، اور جنت ایک حقیقت ہے اور جہنم بھی ایک حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مومن کو جنت میں داخل کر دے گا، اس کے عمل جتنے بھی ہوں، اگر تھوڑی نیکیاں ہوں گی تب بھی ایمان کی برکت سے نجات مل جائے گی۔ دوستو، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح وہ کائنات کے 3 خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل عقیدے کی بھرپور تردید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے آخر میں فرمایا، اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، ایسے کہنے والے یہ تو تم بری بات زبان پر لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس افطرا سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑیں کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا ہے، اور اللہ کے لائق نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ وہ تمام جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے۔ اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے، اور سب قیامت کے دن اسی کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ ان آیات میں بیان ہے کہ اولاد ہونا اللہ کی شان کے لائق نہیں، کیونکہ ہر چیز اس کی مخلوق اور اس کے دست قدرت کے تحت ہے۔ اس کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے، زمین تہس نہس ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، تو بالکل مناسب ہوگا جیسے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا حالانکہ ان کو اسی نے پیدا کیا، اور بے سمجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا کھڑی کیں۔ وہ ان باتوں سے پاک ہے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں، اور اس کی شان ان سے بلند ہے۔ وہی آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے اولاد کہاں سے ہو جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہی اوصاف رکھنے والا اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا نگران ہے۔ وہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے، اور وہ بید جاننے والا خبردار ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے جھوٹے دعووں کی تردید کر کے بیان فرمایا کہ خود ساختہ عقیدے تراش کر غلو کا شکار نہ ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں جائز حد سے آگے نہ بڑھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔
مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ نہ اللہ تھے نہ اللہ کے بیٹے، بلکہ اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ بشارت تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ الہ تین ہے۔ اس اعتقاد سے باز آ جاؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ مسیح اس بات سے آر نہیں رکھتے کہ اللہ کے بندے ہوں اور نہ مقرب فرشتے، آر رکھتے ہیں اور جو شخص اللہ کا بندہ ہونے کو موجب آر سمجھے اور سرکشی کرے تو اللہ سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے وہ ان کو ان کا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زائد بھی عنایت کرے گا۔ اور جنہوں نے بندہ ہونے سے آر و انکار اور تکبر کیا ان کو وہ تکلیف دینے والا عذاب دے گا، اور یہ لوگ اللہ کے سوا اپنا حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول اور ان کی والدہ کو اللہ کی نیک اور پاک باز بندی تسلیم کیا جائے۔ دوستو، عیسائیوں کے علاوہ یہودی اور مشرکین عرب بھی یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، ارشاد ربانی ہے، اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں۔ اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکتے پھرتے ہیں۔ عرب کے بعض مشرک قبائل یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں جو جنوں کی معزز خواتین سے پیدا ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، اور انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مقرر کیا حالانکہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ عنقریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔ اور آئیے دوستو، اب بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے حلیہ مبارک کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ وہ متحرک اور جوش و جذبات والے تھے، ان کے بال کچھ گھنگریالے تھے، گویا قبیلے کے لوگوں میں سے ہوں۔ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، وہ درمیانے قد، سرخ و سفید چہرے والے تھے اور یوں لگ رہے تھے گویا غسل خانے سے نہا کر نکلے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ ہوں۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا و آخرت میں عیسیٰ ابن مریم سے سب سے زیادہ قریب تر میں ہوں، کیونکہ ہم دونوں کے درمیان کوئی اور نبی نہیں۔ جب وہ اتریں گے تم انہیں دیکھو تو پہچان لینا، درمیانے قد کے حامل، مائل بسرخی و سفیدی، بھرے جسم والے ہیں، گویا سر سے پانی ٹپک رہا ہے، اگرچہ تری نیچے تک نہیں پہنچتی۔ وہ تمام امتوں کو ختم کر دیں گے حتیٰ کہ ان کے زمانے میں صرف اسلام رہ جائے گا، اور زمین پر ایسی خوشحالی، برکت اور امن ہوگا کہ اونٹ اور شیر، چیتے اور گائیں، بھیڑ اور بکریاں ایک ساتھ چریں گے، بچے بچیاں سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، ایک دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، جب تک اللہ نے چاہا یوں ہی ہوتا رہے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات فرمائیں گے تو مسلمان ان پر نماز پڑھ کر انہیں دفنائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک دنیا میں رہیں گے۔ آپ علیہ السلام کو روضہ اطہر میں دفنایا جائے گا جہاں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ آپ علیہ السلام کے حلیہ مبارک کا۔ اب آپ علیہ السلام کی زندگی کے باقی حالات و واقعات کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں بات چیت کے بعد کلام کرنے سے رک گئے تھے۔ پھر جب لڑکپن کو چھونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر حکمت اور دانائی کی باتیں جاری کر دیں۔ جب آپ علیہ السلام 7 سال کے ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام نے آپ کو معلم کے پاس درس گاہ میں بھیجنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی میں اللہ کی طرف سے الہام کردہ عجائبات کا نظارہ کرتے تھے۔ یہ بات یہودیوں میں پھیل گئی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کے خاندان کے لوگ آپ علیہ السلام کی اور حضرت مریم علیہ السلام کی بہت عزت کرتے تھے۔ یہود نے آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق طرح طرح کے اعتراضات شروع کر دیے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔
لیکن یہود اپنی سابقہ روایات اور عادات خبیثہ کے باعث حضرت زکریا علیہ السلام کی نافرمانی اور ان کی تکذیب کرتے تھے۔ ان لوگوں نے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر مشرکانہ طور طریقے اختیار کر لیے تھے، یہاں تک کہ اپنی خواہشات کے مطابق تورات میں بھی بہت زیادہ رد و بدل کر لیا تھا۔ ان کے عقائد و اعمال دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ جب بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے تو حضرت مریم علیہ السلام آپ کو لے کر اپنے عزیزوں کے پاس مصر چلی گئیں۔ 13 سال بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے واپس ہوئیں۔ پھر اللہ نے آپ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی اور تورات کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ مردوں کو زندہ کرنا، کوڑیوں کو صحیح کرنا اور دوسرے معجزات سے نوازا۔ آئیے دوستو اب بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے معجزات کی۔ یاد رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات و مشاہدات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ ان کی صداقت، افضلیت اور برتری نمایاں رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے اور فضیلتیں عطا فرمائیں۔ سب سے پہلا معجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا تھا۔ آغوش مادر میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔ مٹی کا پرندہ بناتے، اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی ایسے آ جاتی جیسے کبھی نابینا نہ ہوا ہو۔ برس، جزام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب کرتے، مردوں کو زندہ کر دیتے۔ لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے اس کی تفصیل بتا دیتے۔ دوستو یاد رہے کہ اللہ نے یہود و نصارہ کی پھانسی سے آپ علیہ السلام کو بچا کر زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا، اور آپ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے، جس کا اشارہ سورہ آل عمران میں ہے کہ ماں کی گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی کلام کریں گے۔ جب آپ علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا تو آپ علیہ السلام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کے لیے بحیثیت خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امتی کے تشریف لائیں گے۔ آپ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، زمین میں امن و برکت ہوگی اور دنیا میں صرف اسلام رہ جائے گا۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے۔ آپ علیہ السلام شہر شہر، کریا کریا دین حق کی تبلیغ فرماتے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ حسب ضرورت اپنے معجزات سے ان کی مدد بھی فرماتے، لیکن ان سب کے باوجود یہودیوں کی اکثریت آپ علیہ السلام کو اذیت دینے اور تکذیب کرنے سے باز نہ آتی۔ دراصل بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کی نبوت کے منکر رہے، البتہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جو آپ علیہ السلام کے پیروکار اور ہمدرد و غمخوار تھے۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہتے، جیسا کہ قرآن مجید نے انہیں حواری کے نام سے یاد کیا۔ اور اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ علیہ السلام گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ یاد رہے کہ لفظ حواری حور سے ماخوذ ہے، جس کے لغوی معنی سفیدی کے ہیں۔ اصطلاح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں کو یہ لقب دیا گیا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کے لقب سے نوازا گیا۔ مفسرین نے بہت ہی قریبی حواریین کی تعداد 12 بتلائی ہے۔ حواریین حواری کی جمع ہے اور اس کے معنی انصار یعنی مددگار کے ہیں، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نبی کا کوئی حواری یعنی مددگار ہوتا ہے، میرے حواری زبیر ہیں۔ دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے حواریوں کی فرمائش کا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ علیہ السلام کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا، اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلی تسلی پائیں، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس خوان کے نزول پر گواہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے
تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ دوستو، ان آیات مبارکہ میں خوان یا طعام کے لیے مائدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مائدہ ایسے دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر کھانا چنا جاتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا۔ ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کریں، ذخیرہ نہ کریں اور نہ کل کے لیے اٹھا رکھیں، لیکن انہوں نے خیانت کی، ذخیرہ کیا اور اٹھا کر رکھا تو وہ بندروں اور سوروں میں تبدیل ہو گئے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود و نصارہ کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو توحید حق کی تعلیم دیتے رہے اور انہیں واضح و نصیحت فرماتے رہے، لیکن یہودیوں نے نہ صرف ان کی تکذیب کی بلکہ مسلسل اہانت بھی کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو 3 سال ہی کا عرصہ گزرا تھا کہ بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کو اپنے لیے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہوئے قتل کا منصوبہ بنا لیا، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ہے، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگین تھا۔ یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ کافر تھا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس کے کان بھر دیے، چنانچہ اس نے یہودیوں کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ ان کے ہم شکل کو سولی دے دی گئی۔ تاہم وہ یہی سمجھتے رہے کہ انہوں نے مسیح ابن مریم علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو جو اللہ کے پیغمبر تھے قتل کر دیا ہے، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ان یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ بنا دیا گیا تھا۔ جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں اور ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور پیروی زن کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قصہ یوں پیش آیا کہ جب یہود نے حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام کے حواری ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے آئے۔ ابلیس نے یہود کے اس دستے کو جو آپ علیہ السلام کے قتل کے لیے تیار کھڑا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا۔ اس طرح 4000 افراد نے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس کے لیے آمادہ ہے کہ وہ باہر نکلے اور اسے قتل کر دیا جائے اور پھر جنت میں وہ میرے ساتھ ہو؟ ایک شخص نے اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے اپنا کرتا امامہ عطا فرمایا، پھر اس پر آپ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی، اور جب وہ باہر آیا تو یہود اسے پکڑ کر لے گئے اور سولی پر چڑھا دیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور آئیے دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں قیامت سے پہلے دوبارہ آپ علیہ السلام کے نزول کا۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول امت مسلمہ کی قیادت و رہنمائی، فتنہ دجال کی سرکوبی، خنزیر کا قتل، صلیب کا توڑنا، یاجوج ماجوج کا خاتمہ، فسق و فجور کا سد باب، امن و امان کا قیام، اسلام کا بول بالا، قرب قیامت کی وہ حقیقتیں ہیں کہ جن کے ظہور کا تذکرہ احادیث کی تمام کتب بشمول صحیح بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان احادیث کے راویان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود سمیت دیگر صحابہ کرام شامل ہیں۔ ان احادیث میں آپ علیہ السلام کے نزول کی تفصیل اور جگہ کا بیان ہے۔ آپ علیہ السلام دمشق میں منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے، دجال کا قتل بھی آپ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا، اور یاجوج ماجوج کا ظہور و فساد بھی آپ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا۔ بالآخر آپ علیہ السلام ہی کی بددعا سے ان کی ہلاکت ہوگی، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ اٹھا دیں گے، اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی صدقہ اور خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ سورہ آل عمران کی آیت 55 میں اللہ عز و جل نے اپنے رسول حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے 5 وعدے فرمائے۔ سب سے پہلا وعدہ یہ تھا کہ ان کی موت یہودیوں کے ہاتھوں قتل کے ذریعے نہیں ہوگی، بلکہ طبعی طور پر وقت مقررہ پر ہوگی، اور یقیناً وہ وقت قیامت کے نزدیک آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے۔ دوسرا وعدہ عالم بالا کی طرف اٹھا لینے کا تھا، یہ اسی وقت پورا کر دیا گیا۔ تیسرا وعدہ انہیں دشمنوں کی تہمتوں سے پاک کرنے کا تھا، وہ اس طرح پورا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور یہود کے سب الزامات کی تردید کر دی۔ چوتھا وعدہ آپ علیہ السلام کے تابع داروں کو آپ علیہ السلام کے منکرین پر قیامت تک غالب رکھنے کا تھا، چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ نصارہ اور مسلمان غالب رہے اور انہی کی حکومتیں دنیا میں قائم ہوئیں اور رہیں گی۔ پانچواں وعدہ قیامت کے روز ان مذہبی اختلافات کا فیصلہ فرمانے کا ہے جو آپ علیہ السلام سے متعلق ہیں۔ دوستو، یہ تھے حالات و واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے، اور یہ سلسلہ قصص الانبیاء کی آخری ویڈیو تھی۔ اس سلسلے کی ویڈیوز میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ایمان افروز تذکرہ کیا۔ جن دوستوں نے قصص الانبیاء کے سلسلے میں دلچسپی کا اظہار کیا اور اپنی قیمتی آراء سے نوازا، اس پر ان کے شکر گزار ہیں، اور آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ آئندہ آنے والی ویڈیوز سے بھی انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قصص الانبیاء کے سلسلے کی ان ویڈیوز میں اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اور اگر ہماری ان ویڈیوز سے کسی کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے، کسی کے علم میں اضافہ ہوا ہے، کوئی دین کے راستے پر آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو، ہماری اس کاوش کو قبول کرے، اور یہ ہمارے لیے اور ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا میں شامل ہو جائیے، اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔